گڈ ایوننگ۔ شکر گزار ہیں خداوند کے آج کی اس شام کے لیے اور اس کے کلام کے لیے کہ ہم اسے ہدایت پانے جاتے ہیں۔ حبقق، حبقوق، یہ صحیفہ ہم نے شروع کیا اور اس کے پہلے حصے پر ہم نے غور کیا تھا، اور خاص کر اس بات پر غور کیا تھا کہ حبقوق کا لکھنے کا سٹائل ایسا ہے کہ وہ پہلے ایک اعتراض اٹھاتا ہے، ایک گلہ کرتا ہے خدا سے۔ پرابیبلی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے اندر کوئی ایک جنگ جاری ہے، کشمکش اس کے اندر جاری ہے، کیونکہ وہ اپنے ارد گرد بہت بدی دیکھ رہا ہے۔ Habakkuk complains, he laments before God about what he sees around him. And what he sees around him is rampant evil. And it is not in the other nations, it is in Judah. So he complains to God that you are not doing something about it. کہتا ہے خداوند میں کب تک یہ سارا کچھ دیکھتا رہوں گا اور کب تک تو کچھ نہیں کرے گا۔ I told you کہ ایک کلیش ہے تھیولوجیز کا، الہیات کا ایک ٹکراؤ ہمیں نظر آتا ہے۔ انسان کی سوچ خدا کے بارے میں کیا ہے اور خدا کی سوچ اپنے بارے میں کیا ہے۔ تو حبقوق کے گلوں میں، اس کے نوحہ میں ہمیں انسانی سوچ نظر آتی ہے، جبکہ خدا اس کو اپنا پس منظر، اپنا تناظر، اپنا نقطہ نظر دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو پہلا سوال اور اس کا جواب ہم نے دیکھ لیا تھا کہ حبقوق نے خدا سے گلہ کیا کہ بدی ہے، اور تھوڑی نہیں ہے، بہت زیادہ بدی ہے، انصاف مطلق نہیں ہوتا، شریعت مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ خدا نے کہا کہ ایسا نہیں کہ میں کچھ نہیں کر رہا، میں کچھ کرنے جا رہا ہوں، اور ایسا کچھ کروں گا کہ جو سب کے لیے ایک عجوبہ ہوگا۔ I would do something which is not going to which is going to shake up people۔ اور کیا کروں گا؟ میں کسدیوں کو چڑھا لاؤں گا۔ اور وہ کیسے لوگ ہیں؟ خدا نے بتا دیا۔ وہ کہہ رہے میں بابلیوں کو، کسدیوں کو چڑھا لاؤں گا تاکہ وہ میرے لوگوں کی عدالت کرے۔ اور آخر میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اس کے بعد آپ کے ذہن میں کیا سوال ابھرے گا؟ تو آئیے دیکھیں کہ حبقوق کے ذہن میں کیا سوال ابھرتا ہے۔ Habakkuk chapter 1 starting at verse 12۔ حبقوق پہلا باب اور 12ویں آیت سے، اے خداوند میرے خدا، اے میرے قدوس، کیا تو ازل سے نہیں ہے؟ ہم نہیں مریں گے۔ اے خداوند تو نے ان کو عدالت کے لیے ٹھہرایا ہے، اور اے چٹان تو نے ان کو تعذیب کے لیے مقرر کیا ہے۔ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نظر نہیں کر سکتا۔ پھر تو دغا بازوں پر کیوں نظر کرتا ہے؟ اور جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نگل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا؟ پہلا گلہ کیا تھا کہ اے خداوند تو کچھ کر نہیں رہا۔ خدا نے کہا میں کرنے والا ہوں، میں کسدیوں کو چڑھا لاؤں گا۔ نہیں اے خداوند میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ تو ایسا کر۔ وہ تو ہم سے بھی زیادہ شریر ہیں، وہ تو جتنی بدی آج تیرے لوگ کر رہے ہیں اس سے زیادہ بدی کرنے والے لوگ ہیں۔ اور تیری تو تو پاک ہے، کیا تو ازل سے نہیں ہے؟ کیا تو ازلی خدا نہیں ہے؟ کیا تجھے سارے واقعات معلوم نہیں ہیں؟ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا۔ پھر تو دغا بازوں پر کیوں نظر کرتا؟ یہ وہی سوال ہے جو بار بار زبور کی کتاب میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، شاید ایوب کی کتاب میں بھی اور جگہوں پر بھی، کہ اے خداوند کب تک شریر برومند ہوں گے؟ اس نے کہا اے خداوند میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ تو ہم سے زیادہ ایک شریر قوم کو اٹھا کر لے آ
تاکہ وہ ہماری عدالت کریں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو نے کیسے یہ قبول کر لیا کہ ہم سے زیادہ جو شریر ہیں وہ ہم پر چڑھ آئیں؟ اور جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نکل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا؟ دیکھیں، پہلے اب وہ پریشان تھا اپنے لوگوں کی بدی سے، اب خدا کے جواب سے پریشان ہو گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور تو کیسے ایسا ہونے دے سکتا ہے؟ اگین وہ کلیش آپ کو نظر آ رہا ہے انسان کی سوچ میں اور خدا کی سوچ میں۔ ہاؤ کین یو برنگ ان سم ون ہو از مور ایول ٹو پنش یور پیپل؟ اب دیکھیں، یہودی کوئی بھی ہو، اس کا مان کیا تھا، اس کا بھروسہ کس بات پر تھا کہ ہمارے درمیان تو خداوند کا شہر ہے، خدا کی ہیکل ہے، اس کا مسکن ہے۔ His sanctuary is among us. He lives among us. How can someone destroy us؟ اور ابھی انہوں نے دیکھا تھا کہ اسور تباہ ہو گیا، جو ان کو تباہ کرنا چاہتا تھا وہ تباہ ہوا۔ تو وہ تو بڑے کانفیڈنس میں ہے نا اس وقت کہ ہمیں تو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ اور بنی آدم کو سمندر کی مچھلیوں اور کیڑے مکوڑوں کی مانند بناتا ہے جن پر کوئی حکومت کرنے والا نہیں۔ وہ ان سب کو شست سے اٹھا لیتے ہیں اور اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور مہا جال میں جمع کرتے ہیں، اس لیے وہ شادمان اور خوش وقت ہیں۔ اسی لیے وہ اپنے جال کے آگے قربانیاں گزرانتے ہیں اور اپنے مہا جال کے آگے بخور جلاتے ہیں، کیونکہ ان کے وسیلہ سے ان کا بکرا لذیذ اور ان کی غذا چرب ہے۔ پس کیا وہ اپنے جال کو خالی کرنے اور قوموں کو متواتر قتل کرنے سے باز نہ آئیں گے؟ کہنا کیا چاہ رہا ہے یہاں پر حقوق خدا سے کہ وہ تو ہم سے بھی زیادہ برے ہیں، اور وہ تو تجھے بھی نہیں مانتے۔ ہم تو پھر تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو تجھے مانتے نہیں۔ ان کے خدا کون ہیں؟ وہ اپنے جال کے آگے قربانیاں گزرانتے ہیں اور اپنے مہا جال کے آگے بخور جلاتے ہیں۔ They worship their own efforts, they worship themselves۔ جال سے کیا ہوتا ہے؟ جال سے شکار پکڑا جاتا ہے۔ جب شکار آ جاتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ ان کے وسیلے سے ان کا بکرا لذیذ اور ان کی غذا چرب ہے۔ فیٹی فوڈز کھاتے ہیں وہ، اس لیے کہ ان کے جال اتنے مضبوط ہیں کہ وہ جانوروں کو گھیر گھار کے لے آتے ہیں، اور جب وہ کھا چکتے ہیں اور سرور میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ انہی جالوں کی، یعنی اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ وہ تجھے نہیں مانتے اے خداوند، یہ ہم ہیں جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور تو پاک خدا ہے نا، تیری آنکھیں تو بدی کو دیکھ نہیں سکتی، تو بجائے اس کے کہ تو اپنے لوگوں میں سے بدی کو دور کرے، تو ہم سے زیادہ بد لوگوں کو ہم پر چڑھا لائے گا کیا؟ ایسا تو کیسے کر سکتا ہے؟ Right? So God gave him an answer and he's not satisfied with that answer, and he has the courage to raise that anxiety that he feels within himself before the Lord۔ سوال کر رہا ہے خدا سے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پاک خدا ایسا کیسے کر سکتا؟ تو سوال یہ ہے، کیا وہ کر سکتا؟ کیا وہ شریر کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے۔ وہ قادر مطلق خدا ہے۔ وہ اگر ایک گدھی کو استعمال کر سکتا ہے اپنا پیغام دینے کے لیے، تو کیا وہ کسی انسان کو استعمال نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی بد کیوں نہ ہو؟ خورس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ خسرو کے بارے میں سائرس خدا نے، وہ میرا ممسوح ہے۔ I have anointed me for a particular task۔ So God can use anyone،
ہے نا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم خدا کے لوگ ہیں اور چونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں ہماری سیکیورٹی ثابت ہے, this is a false kind of a security. God can judge, and He can judge through anyone or anything. اگر وہ زلزلوں سے اور طوفانوں سے اور سونامی سے اور آندھی سے, سیلاب سے اگر وہ لوگوں کی عدالت کر سکتا ہے, ان کو سزا دے سکتا ہے, تو وہ ایک قوم کو جو کوئی بہت اچھی قوم نہیں ہے, وہ ان کو بھی استعمال کر سکتا ہے. اور اگر یہ چیز ہماری سمجھ میں آ جائے نا, تو ہم کرنٹ جو ورلڈ آرڈر ہے اس پر اعتراض اٹھانے چھوڑ دیں گے کہ خدا کسی کو بھی کسی کی عدالت کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اور یہ میجورٹیز کی سمجھ میں بات نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں جی ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن کس خدا پر ایمان رکھتے ہیں؟ جس کو ہم نے خود تراشا ہے, جو ہماری توقعات کے مطابق کام کرتا ہے, جو ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے چاہے ہم کیسے بھی کیوں نہ ہوں. زبور 50 میں آصف کہتا ہے نا, خدا کہتا ہے آصف کے وسیلے سے کہ تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں تمہارے جیسا ہوں. سو ہمارا جو ویو ہے خدا کے بارے میں, our point of view about God has to be challenged. And it is God who challenges us through His word. خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. He is the sovereign Lord. وہ مقتدر اعلیٰ ہے, سب چیزیں اس کے تابع ہیں. اور اگر اس کے تابع ہیں تو پھر وہ کسی کو بھی کسی کام کے لیے استعمال کر سکتا ہے. لیکن حبقوق کیا کہہ رہا؟ تو ایسا کیسے کر سکتا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آگے دوسرے باب کی پہلی آیت میں وہ کیا کہتا ہے؟ میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے اور میں اپنی فریاد کی بابت کیا جواب دوں. انہوں نے کہا خداوند میں بھی نہیں ہٹنے والا, جب تک تو مجھے جواب نہیں دے گا میں بھی تیرے سامنے سے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں. I will wait for your answer because I think this is not correct, this is unjust. I will wait for your answer. اور یہ اچھا ہے کہ خدا سے سوال کر لیا جائے, بجائے اس کے کہ ہم اپنی جو ہماری جو من گھڑت تھیولوجیز ہیں ہم ان میں پھنسے رہیں. Why not ask God directly? So he says, I am going to stay up. میں دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا, میں نہیں ہلنے والا یہاں سے, اے خداوند جب تک تو مجھے جواب نہیں دے دیتا. تب خداوند نے مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ دوڑتے ہوئے بھی پڑھ سکیں. وہ کہتا ہے کہ میں تجھے جو کچھ کہنے جا رہا ہوں اس کو اتنا کلیئرلی لکھ دے, لائک خیر حبقوق کے زمانے میں بل بورڈز تو ہوتے نہیں تھے, تو اگر میں آج کی زبان میں بات کروں تو خدا کیا کہہ رہا ہے حبقوق سے, بل بورڈ پہ لکھ لے, اتنا بڑا لکھ لے کہ لوگ ٹریفک میں چلتے ہوئے بھی اس کو پڑھ سکیں, دوڑتے ہوئے بھی اس کو پڑھ سکیں. اتنا جلی حروف میں اتنا بڑا بڑا کر کے لکھ لے. اینڈ ڈونٹ لیٹ اٹ گو ٹو ویسٹ. ہر ایک کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے, کیونکہ یہ رویا ایک مقررہ وقت کے لیے ہے.
جو میں نے تجھ سے کہا نا میں کسدیوں کو چھڑا لاؤں گا، اٹ از فار اے لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم. واو. میں وقتی طور پر اپنے لوگوں کی عدالت کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اپنے بقیہ کو تو میں نے بچا لینا. بقیہ سے مجھے یاد آیا، ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک خدا ایک بقیہ کو بچا لے گا، تو اگر وہ بقیہ کو بچا لے گا تو پھر خداوند یسوع مسیح کہاں چلے گئے؟ کیا ان پر ایمان لائے بغیر وہ بقیہ بچ سکتا ہے؟ تو میری بہن نہیں بچ سکتا. وہ بقیہ بچے گا خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، کیا پرانے عہد کے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے؟ اس وقت تو مسیح نہیں تھا. کیا وہ خدا کی بادشاہی کا حصہ نہیں بنیں گے؟ یقیناً بنیں گے. ابراہم کے بارے میں کیا کہا گیا؟ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. پرانے عہد نامہ میں جتنے لوگ یسوع مسیح کی امید پر زندہ تھے وہ بچ جائیں گے، اور نئے عہد نامہ میں جتنے اس پر ایمان لے کر آتے ہیں نئے عہد میں، وہ بچیں گے. میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. تو کیا کہہ رہا ہے خدا؟ ایک مقررہ وقت کے لیے یہ جلد وقوع میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی، اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا منتظر رہ، کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی. یہ میں نے لکھ دیا ہے، خدا کہہ رہا ہے. بٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی فار اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم، مقررہ وقت کے لیے. اور پھر وہ یرمیہ کے وسیلے سے ہم پڑھتے ہیں کہ بابل کی مدت 70 سال کی ہوگی. تاخیر نہ کرے گی. دیکھ متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے، لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. وہی بات یہاں پر بھی آ گئی، راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. ابراہم کے بارے میں خدا کے کلام نے کہا، اور یہ ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب کے 17ویں آیت میں، اور وہی بات یہاں پر دوسرے الفاظ میں کی جا رہی ہے، لیکن صادق ایمان سے زندہ رہے گا. جو ایمان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ خدا اپنے نجات دہندہ کو، اپنے مسیح کو بھیجے گا، وہ بچ جائیں گے. متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے. میں ایروگنٹس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور مجھے پتا ہے کہ بابلی ایروگنٹ ہیں. بابل کے لوگ تکبر کرنے والے ہیں. دے آر ایروگنٹ، اور وہ بچیں گے نہیں مجھ سے. اپنی باری پہ میں ان کی بھی عدالت کروں گا. دیکھیں پیدائش 15 باب میں جب خدا رویا دے رہا ہے ابراہم کو، حالانکہ اس وقت وہ ابرام تھا، بتا رہا ہے کہ تیری اولاد 400 سال تک کسی اور ملک میں غلام رہے گی، اور پھر میں ان کو واپس اس ملک میں لے کر آؤں گا جس کا وعدہ میں نے تجھ سے کیا ہے، کیونکہ اموریوں کے گناہ ابھی اس لیول تک نہیں پہنچے کہ میں ان کی عدالت کروں. تو میں اپنے لوگوں کو مصر سے نکال کر لے کے آؤں گا تاکہ وہ اموریوں کی عدالت کر سکیں. اور پھر اسی قوم کو جس نے اموریوں کی عدالت کی، پہلے اسور نے مارا اور پھر بابل نے مارا، پھر ان کی عدالت ہو گئی. صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. صادق، راست باز، ایمان. جو عبرانی لفظ یہاں پر استعمال ہوا امونا، اس کا مطلب کیا ہے کہ صادق کون ہے؟ یہ راست باز کون ہے؟ یہ راست باز وہ ہے جو دنیا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، حالات کو
اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا بلکہ خدا کے کلام کی، خدا کے قول کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ وہ اس کو نہیں مانتا جو اس کی آنکھیں اس کو دکھاتی ہیں، وہ اس کو مانتا ہے جو خدا کہہ رہا ہے۔ ایسا شخص زندہ رہے گا۔ ہم ورلڈ ویو کی بات کرتے ہیں نا، نقطہ نظر کی بات، دنیا کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیا؟ تو اگر ہمارا نقطہ نظر دنیا کے بارے میں بائبل سے متاثر نہیں ہے، خدا کے کلام سے متاثر نہیں ہے، تو پھر ہم خدا کے کلام کے مطابق صادق نہیں ہیں، راست باز نہیں ہیں، کیونکہ راست باز دنیا کو خدا کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا۔ اور متکبر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ اپنے کیے پر، وہ اپنے دیکھے پر ایمان لے کر آتا ہے، جبکہ خدا کا بندہ راست باز جو ہے وہ حالات کو خدا کے قول کی روشنی میں انٹرپریٹ کرتا ہے۔ اور یہ تفسیر کا اصول بھی بن جانا چاہیے کہ ہم کلام کو اس طرح، ہم دنیا کے حالات کو کلام سے ثابت کریں، اور یہ دیکھیں کہ خدا کا کلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہمیں اپنے ورلڈ ویو کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی تو میں ان کو استعمال کروں گا نا تمہاری عدالت کرنے کے لیے، اور یہ میں نے لکھ دیا ہے، یہ تو ہوگا، بٹ فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم۔ اس کے بعد میں ان کی عدالت کروں گا۔ کیوں عدالت کروں گا؟ اس لیے کہ وہ متکبر ہے، دے آر ایروگنٹ، اور مغرور کو تو خدا بالکل نہیں چھوڑتا۔ ایروگنس تو خدا کو بالکل پسند نہیں، اور ان کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ 5ویں آیت سے اب بابل کی عدالت آ گئی۔ بے شک متکبر آدمی میں کی مانند دغاباز ہے، وہ اپنے گھر میں نہیں رہتا، وہ پاتال کی مانند اپنی ہوس بڑھاتا ہے، وہ موت کی مانند ہے، کبھی آسودہ نہیں ہوتا بلکہ سب قوموں کو اپنے پاس جمع کرتا ہے اور سب امتوں کو اپنے نزدیک فراہم کرتا ہے۔ کیا یہ سب اس پر مثل نہ لائیں گے؟ وہ طنزاً نہ کہیں گے کہ اس پر افسوس جو اوروں کے مال سے مالدار ہوتا ہے، لیکن یہ کب تک، اور اس پر جو کثرت سے گروہ لیتا ہے۔ تو کیا کہا؟ متکبر آدمی کیسا ہے؟ جو دوسرے لوگوں کا پیسہ، دوسری قوموں کا، یہ تو قوم کی بات ہو رہی، جو دوسری قوموں کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اور کیسے اکٹھا کرتے ہیں؟ ان کو اپنے اندر انیکس کر کے، ان کو فتح کر کے، وہ ان کے پیسے سے مالدار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ان سے خراج لیتے ہیں، گروہ لیتے ہیں جن پر حکومت چلا۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ ایسے متکبر آدمی کو تو پھر میں چھوڑوں گا نہیں، ایسی متکبر قوم کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ حبقوق تو پریشان نہ ہو، ان کی عدالت بھی ہوگی، ڈونٹ یو وری۔ کیا وہ تجھے کھا جانے کو اچانک نہ اٹھیں گے اور تجھے مضطرب کرنے کو بیدار نہ ہوں گے، اور تو ان کے لیے لوٹ نہ ہوگا؟ چونکہ تو نے بہت سی قوموں کو لوٹ لیا اور ملک و شہر اور باشندوں میں خون ریزی اور ستم گری کی ہے، اس لیے باقی ماندہ لوگ تجھے غارت کریں گے۔ بابل کی ہی بات ہو رہی، خون ریزی کی بات ہو رہی ہے، قوموں کو لوٹنے کی بات ہو رہی ہے، اور خدا کہتا ہے دے ول بی پنشڈ فار دا۔ اسور کے بارے میں خدا نے کیا کہا تھا؟ ابھی جو ہم صحیفہ پڑھ کے آ رہے ہیں ناہوم کا، خدا نے کیا کہا تھا؟ جو کچھ تو نے دوسری قوموں کے ساتھ کیا وہ اب تیرے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ تو وہی ججمنٹ بابل کے لیے بھی خدا دے رہا ہے۔ اس پر افسوس جو اپنے گھرانے کے لیے ناجائز نفع اٹھاتا ہے تاکہ اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے اور مصیبت سے محفوظ رہے۔ تو نے بہت سی امتوں کو برباد کر کے اپنے گھرانے کے لیے رسوائی حاصل کی اور اپنی جان کا گناہ گار ہوا، کیونکہ دیوار سے پتھر چلائیں گے اور چھت سے شتیر جواب دیں گے۔
افسوس جو اپنے گھرانے کے لیے ناجائز نفع اٹھاتا ہے تاکہ اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے اور مصیبت سے محفوظ رہے۔ کتنی بلندی پہ چلا جائے گا انسان، کتنی بلندی پر جا کر اپنا ٹھکانہ بنا سکتا ہے تاکہ میں محفوظ رہوں، اور کیا وہ وہاں پر محفوظ ہوگا؟ آپ جزیرہ خرید لیں، آپ کے پاس اگر دولت ہے آپ جزیرہ خرید لیں کہ میں جزیرے پہ رہوں گا، کوئی مصیبت مجھے ٹچ نہیں کرے گی، میں اور میرا گھرانہ محفوظ رہیں گے۔ ایسا ہو سکتا؟ وہ جو قادر مطلق ہے، جو کسی چیز کو استعمال کر سکتا ہے عدالت کرنے کے لیے، کیا ہم اس کے پہنچ سے بچ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کہہ رہا۔ اس نے کہا جو ناجائز نفع لے کر، اپنے خاندان والوں کے لیے ناجائز نفع لے کر یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے آپ کو محفوظ کر لوں گا، خدا نے کہا نہیں، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس پر افسوس جو قصبہ کو خون ریزی سے اور شہر کو بدکرداری سے تعمیر کرتا ہے۔ کیا یہ رب الافواج کی طرف سے نہیں کہ لوگوں کی محنت آگ کے لیے ہو اور قوموں کی مشقت بطالت کے لیے؟ کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے، اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے رہے گا کیا؟ خدا کا نام، خدا کا عرفان، خدا کا کلام، خدا کی پہچان۔ شریر کبھی بھی پائیداری حاصل نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی ہمیشہ تک عدالت سے نہیں بچ سکتا۔ اس پر افسوس جو اپنے ہمسایہ کو اپنے قہر کا جام پلا کر متوالا کرتا ہے تاکہ اس کو بے پردہ۔ یہ ہم نے پڑھا کہ یہ علت جو تھی یہ بنی یہودا میں بھی تھی، اور یہ اب بابل کی بات ہو رہی ہے۔ تو عزت کے عوض رسوائی سے بھر گیا، تو بھی پی کر اپنی نامختونی ظاہر کر۔ خداوند کے دائنے ہاتھ کا پیالہ اپنے دور میں تجھ تک پہنچے گا، اور رسوائی تیری شوکت کو ڈھانپ لے گی، چونکہ تو نے ملک و شہر و باشندوں میں خون ریزی اور ستم گری کی ہے۔ اس لیے وہ زیادتی جو لبنان پر ہوئی اور وہ ہلاکت جسے جانور ڈر گئے تجھ پر ہوگی۔ I will pay you back in the same coins. You will taste your own medicine. خدا کہتا ہے خون ریزی کی ہے، ہوگی۔ دوسروں پر قہر توڑا ہے، تم پہ قہر ٹوٹے گا۔ دوسروں سے ناانصافی کی ہے، تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور خدا کہتا ہے کہ میرے قہر کا پیالہ جب میں انڈیلوں گا، اپنے قہر کا پیالہ، تو پھر اس سے کوئی نہیں بچ پائے گا، چاہے وہ کتنا ہی شوکت والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی جاہ جلال والا کیوں نہ ہو، رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ اور اب خدا کچھ سوال کرتا ہے، کھودی ہوئی مورت سے کیا حاصل کہ اس کے بنانے والے نے اسے کھود کر بنایا۔ جو لکڑیوں کو تراش کے یا پتھروں کو تراش کے مورتیں بنائی جاتی ہیں، خدا کیا کہہ رہا ہے کہ کیا ان سے آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے کہ بابل والے کس کی پوجا کرتے ہیں۔ ڈھالی ہوئی مورت اور جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ کہ اس کا بنانے والا اس پر بھروسہ رکھتا اور گونگے بتوں کو بناتا ہے۔ اس پر افسوس جو لکڑی سے کہتا ہے جاگ، اور بے زبان پتھر سے کہ اٹھ، کیا وہ تعلیم دے سکتا ہے؟ دیکھ تو سونے چاندی سے مڑھا ہے، لیکن اس میں مطلق دم نہیں۔ اس نے کہا اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کر ان پر سونا چاندی چڑھا دینا، اور پھر انہی سے کہنا کہ اٹھ اور ہماری خاطر ہمارے لیے لڑ اور ہمیں بچا۔ کیا اس بات میں کوئی لاجک، کوئی سینس نظر آتی ہے؟ کیا کھودی ہوئی مورتیں بچا سکتی ہیں؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا بابل کے ساتھ ہوا کیا۔ ایک ہی رات میں
ختم، پوری سلطنت ختم ہو گئی، دارا آ گیا، خسرو آ گیا. They conquered single night like Egypt. ایک ہی رات میں خدا نے صفایا کر دیا، پہلوٹے مار دیے، فوج ختم کر دی. اسی طرح بابل کے ساتھ بھی ہوا. تو خدا کہہ رہا ہے، اپنے بندہ کو تسلی دے رہا ہے کہ فکر نہ کر، جب ان کی باری آئے گی تو ان کی عدالت اس سے بھی ہولناک ہوگی، کیونکہ ان کو تو پھر میں نے بچانا بھی نہیں ہے. اپنے لوگوں کو تو میں بچا لوں گا لیکن ان کو نہیں بچاؤں گا. دے آر ڈومڈ فار ڈیتھ. تو فرق نظر آ گیا نا آپ کو؟ اپنے لوگوں کی عدالت مقررہ وقت کے لیے، ان کی عدالت فار ایور. اور یہی تھیم چلتی چلی آ رہی کہ دو طرح کی عدالت ہوگی، ایک ایمانداروں کی، ایک غیر ایمانداروں کی. ایماندار بچا لیے جائیں گے، غیر ایماندار نیست کر دیے جائیں گے. اور بالکل کلیئر ہے خدا کا کلام اس کے بارے میں، اور ایک مقام پر نہیں، یہ بڑی کنسسٹنٹ تھیم ہے، یہ مرکزی مضمون ہے خدا کے کلام کا. دو کمپلینٹس کی حبقوق نے، دونوں کا جواب خدا نے دے دیا. اے خدا، تو بدی نہیں دیکھ رہا جو میرے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے؟ خدا نے کہا دیکھ رہا ہوں، کچھ کرنے جا رہا ہوں، بابل کو چڑھا لاؤں گا. تو کیسے بابل کو چڑھا لا سکتا ہے؟ وہ تو ہم سے بھی زیادہ برے ہیں. خدا نے کہا میں استعمال کر سکتا ہوں ان کو، میں لاؤں گا اپنے لوگوں کی عدالت کے لیے، لیکن میرے لوگوں کی عدالت مقررہ وقت کے لیے ہوگی، اور جب میں ان کی عدالت کروں گا تو پھر ان کو نہیں بخشوں گا. اب وہ کشمکش اندر سے ختم ہو گئی ہے نا. وہ جو جلن تھی اندر، جو ایک گھٹن تھی اس کے اندر، جو ایک سٹرگل چل رہی تھی حبقوق کے اندر، اب پرابیبلی اس کو جواب مل گئے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ تیسرے باب کی پہلی آیت پڑھی، شقایونوت کے سر پر حبقوق نبی کی دعا. جھک گیا خداوند کے سامنے، گر گیا. لیکن اس سے پہلے جو 20ویں آیت ہے دوسرے باب کی، وہ دیکھ لیں. مگر خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے. God is on his judgment seat. ساری دنیا کے بارے میں لکھا ہے، ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے. خدا اگر اپنی عقل میں بیٹھا ہوا ہے اور ابھی تک کچھ نہیں کر رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ کچھ کرے گا نہیں. This might be a lull before the storm. ہے نا؟ طوفان آنے سے پہلے جو ایک سناٹا ہو جاتا ہے نا، خاموش، ساری زمین خاموش ہو جائے، ہش. تو خدا کہہ رہا ہے ویٹ، صبر کر لے. This is the lull before the storm. I am going to come and I am going to judge. تو حبقوق نے دو سوال اٹھائے، دونوں کا جواب اس کو مل گیا. ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں میں بھی یہی سوالات گردش کر رہے ہوں، اور خدا نے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمارے کے اندر کی کشمکش کو بھی سیڈیٹ کر دیا ہو. کرکس آف دا میٹر کیا ہے؟ خدا اپنے مقدس میں، خدا اپنی ہیکل میں موجود ہے. آمین.